شقیق بن ابراہیم بیان کرتے ہیں مخلوق کے اندر توفیق کا دروازہ بند ہوتا ہے تو 6 گناہوں کی وجہ سے۔ نمبر 1 اشتغالہم بالنعمہ عن شکرہا، اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو نعمت دی ہوتی ہے تو حق تو یہ ہے کہ نعمت تو اس نے دی، اس کا شکر ادا کرے۔ شکر ادا کرنے کا معنی کیا ہے؟ زبان سے کہے الحمدللہ الذی بنعمتی تتم الصالحات، اللہ یہ تیری توفیق سے ہو سکتا۔ فوراً سجدے میں جائے، کان اذا اتاہ امر یسر بی خر ساجدا للہ، سجدہ کرے کہ اللہ تیرا ہی نام ہے، پھر اس نعمت کو نیکی پہ لگائے، برائی پہ نہ لگائے۔ اور تیسرا، اس نعمت کو بانٹنے کے لیے دل بڑا کر لے، یہ تو ہوا شکر۔ توفیق کا دروازہ بند اس وقت ہوتا ہے، مال نعمت ہے دیا تو اللہ نے، نہ نماز کا پتہ ہے، نہ روزے کا پتہ ہے، نہ خیر خائی کا پتہ ہے، نہ کسی غریب مسکین اور دین کے کام کا پتہ ہے۔ وہ مال اڑتا ہے تو شرابوں کبابوں میں، وہ مال اڑتا ہے تو معصیت الہی میں۔ سیدنا حسن بصری کہا کرتے تھے جب ان سے سوال کیا گیا، من اکثر الناس صراخا یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ چیختا چلاتا کون ہوگا؟ انہوں نے جواب دیا تھا، من اعطی نعم اللہ فاستخدمها فی معصیت اللہ، جس کو نعمتیں تو اللہ نے دی لیکن اس نے یہ نعمتیں اللہ کی نافرمانی میں لگا دی، سب سے زیادہ یہ چیخ رہا ہوگا قیامت کے دن۔ وَرَغْبَتُهُمْ بِالْعِلْمِ وَتَرْكُهُمُ الْعَمَلِ، یہ اس دور کی بات ہے شقیق بن ابراہیم کی۔ لوگوں کی یہ تو رغبت ہوگی کہ ڈگریاں مل جائیں، وَتَرْكُهُمُ الْعَمَلِ، عمل چھوڑتے جائیں گے۔ کہ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، یہ 1300 سال پہلے کی گفتگو ہے، 1200 سال کی۔ توفیق کا دروازہ اس وقت بند ہوتا ہے جب انسان کی طرف صرف یہ ہو کہ وہ چیز مجھے چاہیے، مجھے شہرت مل جائے، عمل کی اسے فکر نہ رہے، اللہ اسے توفیق سے محروم کر دیتے۔ المسارعۃ الی الذنب وتاخیر التوبہ، تیسری بات، حکم تو یہ ہے کہ توبہ جلدی کرو۔ وہ توبہ کرتے نہیں ہیں، لیٹ کرتے ہیں، گناہ میں جلدی کرتے ہیں کہ یہ گناہ کہیں اور نہ کوئی کر لے، مجھے کرنا چاہیے، حالانکہ انہیں توبہ کرنی چاہیے، جلدی گناہ کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ جب انہوں نے کام بدل دیا تو نتیجہ بھی بدل جائے گا۔ چوتھی بات، الاغترار بصحبة الصالحین وترک الاقتداء بافعالهم، توفیق سے لوگ کب محروم ہوتے ہیں؟ جب وہ دھوکہ کھا لیتے ہیں، میرا نا فلان نیک سے تعلق ہے، ان جیسا عمل نہیں کرے گا، وہ جو نیکیاں بتائیں گے وہ نہیں کریں گے، کہیں گے تعلق ہے میرا۔ پہلے زمانے میں لوگ جاتے تو لوگ کہتے میں نے حدیث کی یہ کتاب پڑھی ہے، یہ میرے استاد نے میرے بارے میں دعائیں لکھی ہیں۔ اب کسی کے گھر جاؤ، وہ 2-4 البم لے کے آ جائے گا، یہ میں فلاں کے ساتھ کھڑا ہوں، یہ میں فلاں کے ساتھ کھڑا ہوں، یہ فلاں کے ساتھ۔ کس وجہ سے؟ صرف وہ میٹھی بات سننا چاہتے ہیں کہ میری تعریف ہو، تیرے بڑے تعلق۔ اور آج یہ مصیبت اتنی بڑھ گئی، یہ سیلفیاں لینے کی، بیت اللہ جیسے اس معزز گھر میں بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے۔ کسی کو کہیں گے میری تصویر اتارے، ہاتھ اٹھائیں گے، یعنی اللہ کے گھر میں بھی جھوٹ، اور ہاتھ اٹھا کے ہونٹ حرکت کر رہے ہیں، دعا نہیں کر رہا، صرف پکچر کے لیے وہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اللہ عز و جلال ہم سب کو معاف فرمائے۔ اس قدر نیچ حرکتیں ہیں کہ انسان کو خود سوچ کے شرم آتی ہے کہ میں کس کام پہ لگا ہوا ہوں۔ بیت اللہ میں وہاں دعائیں کرو، وہاں سجدے کرو، اللہ سے گڑ گڑا کے مانگو، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، امت اسلامیہ کے لیے، وہاں یہ کام کرنے۔ اللہ عز و جلال ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وہ کبھی نیکوں کے ساتھ تعلق کا جب اغترار دھوکہ ہو تو نیک بننے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ آج ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اگر تعلق بنا ہے تو
उस हदीस को भी याद रखिए, भला सैयदा फातिमा से बढ़ के दुनिया की कौन सी बेटी हो सकती है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, या अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब, ए मेरे चचा अब्बास, वो या सफियत अम्मत रसूलिल्लाह, ए मेरी पुप्पो सफिया, वो या फातिमा बिन्त मुहम्मद, ए मेरी बेटी फातिमा, इश्तरू अनफुसकुम ला उगनी अन्कुम मिनल्लाहि शैया, अमल कर लेना, क़यामत को मैं तुम्हारे काम नहीं आऊंगा। सलीनी मिन माली सअबुल्लुहा बिबलालिहा, मुझसे मांगो जो माल चाहिए, जो मेरे पास होगा मैं दे दूंगा, लेकिन मेरी बेटी क़यामत को मैं काम नहीं आऊंगा, अमल कर लो। किसकी मैं बात कर रहा हूँ? सय्यदतु निसाई अहलिल जन्नह, जो जन्नत में औरतों की सरदार होगी। शकीक बिन इब्राहिम फरमाते हैं, पांचवा तरीका जिससे इंसान तौफीक से महरूम होता है, इदबारुद दुनिया अन्हुम वहुम यतबऊनहा। दुनिया जो है वो तो दौड़ती है, ये दुनिया के पीछे दौड़ता है। होना ये चाहिए कि दुनिया इसके पीछे दौड़े, ये दुनिया के पीछे दौड़ता नजर आता है। अल्लाह फिर उसे अपनी तौफीक से महरूम कर देते हैं। इक़बालुल आखिरह अलैहिम वहुम मुअरिदून अन्हा, दीन और आखिरत के मसाइल तो उनके सामने वाज़ेह हैं, कुरान भी आ गया, हदीस भी आई, ये उससे मुंह मोड़ते हैं और उसकी तरफ तवज्जो देते हैं जिसने क़यामत को काम नहीं आना।